فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ حاقہ آیت نمبر 17 تک تفسیر ہو چکی تھی. تیسرے ایپیسوڈ میں ہماری تفسیر ہوگی سورہ حاقہ آیت نمبر 18 سے. جب حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ کا عرش لایا جائے گا، ایسے وقت یومئذ اس دن تعرضون پیش کیا جائے گا تمام کا اعمال، میرے اعمال، آپ کا اعمال، ہم جو نماز پڑھتے تھے، تمام کا نیک عمل جو پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، کوئی چیز وہاں اللہ کے نام، جو اللہ تعالیٰ ہم کو نام اعمال دیں گے، اس میں کوئی چیز چھپا نہیں رہے گا. بلکہ آپ جو گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کرے وہ بھی لکھا رہے گا. ایک انسان کیا کرتا ہے، گناہ ہو گئے پھر توبہ کرتا ہے، نام اعمال میں لکھا رہے گا آپ کا یہ گناہ ہے، پھر اس پہ لکھا رہے گا کہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ توبہ کی وجہ سے. وہ بھی لکھا رہے گا کیونکہ کوئی چیز چھپا نہیں رہے گا. کیوں اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھا رہے گا؟ کیونکہ معلوم ہونے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، کتنا رحم دل ہے، یعنی کہ میرے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا توبہ کی وجہ سے. وہ لکھا رہے گا ہر چیز. لا تخفى، یعنی کوئی چیز وہاں چھپی نہیں رہے گی. بلکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جو ہمارا جو گناہ ہے اس کے دو قسم ہیں، یعلم السر واخفى. جو ہم کلم کھلا گناہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. واخفى، ایسے گناہ ہے جو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم کو خود معلوم نہیں، وہ گناہ کر کے ہم کو خود معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کا بھی، یعنی کہ ہر چیز کا اللہ نام اعمال میں لکھا رہے گا. ہر چیز نام اعمال میں لکھا رہے گا. اب حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نام اعمال دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں. جب سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا، انسان بولے گا کہ فیقول، انسان بولے گا کہ ہا لے لو. یعنی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اب اچھی ڈگری آپ کو ملی، آپ کیا کرتے ہیں؟ بولتی ہیں دیو جو میری ڈگری میں اچھا نمبر سے کامیاب ہو گیا. لوگ بولتے ہیں نا، آپ خاندان میں کیا ہوتا ہے، کوئی اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا بولتا ہے دیکھو میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا. ویسا جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو اس میں لکھا رہے گا کہ تو جنت پہ داخل ہونے والا ہے. وہ حشر کے میدان میں لوگوں سے بولے گا کہ ہا لو اقرؤوا کتابیہ، میرے نام اعمال پڑھو، میرے نام اعمال پڑھو، اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی. یعنی کہ خوشی کا یہ ماحول ہوگا. جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو خوشی کا یہ ماحول ہوگا، لوگوں سے بولتا ہوا پھرے گا میرے نام اعمال لیو پڑھو، میرے نام اعمال لیو پڑھو. پھر اس کے بعد وہ انسان کہے گا جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم ہے کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے. یعنی کہ میں اور آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ حساب و کتاب ہے، یہ عقیدہ ہونی چاہیے. ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ حساب و کتاب ہے، اللہ ہمارا، ہر انسان کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. تو وہی انسان بولے گا کہ مجھے یقین تھا یعنی کہ حساب و کتاب ہے کر کے. پھر اس کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گی وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا. کہاں؟ فی جنت عالیہ، جنت میں. اچھا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا. اب حشر کا میدان سے جنت جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ اونٹ میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگ جنت تک لے کر جائیں گے. جیسا کہ آج کیا ہوتا ہے، لوگ شادی وغیرہ میں گھوڑے وغیرہ بٹھا کر لے کر لاتے ہیں. اس طرح جنتیوں کو حشر کے میدان سے لے کر جنت تک جانے کے لیے اونٹ میں بٹھا کر، اونٹ کا جو سیٹ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، بڑی اچھے انداز میں، جیسے بادشاہ کے کبھی بیٹھ کر آتا ہے نا ہمارے پاس اچھی گاڑی میں، اس طرح اچھے انداز میں اسے بٹھا کر جنت تک لے کر جائیں گے، بڑی خوشی انداز. یہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیں فی جنت عالیہ، وہ جنت میں ہوگا. جنت کہاں ہے؟ عالیہ، اوپر ہے. اب اوپر کا مطلب کہاں ہے؟ ساتویں آسمان میں جنت ہے. اچھا دیکھیے، جنت کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ اب جنت کیسی ہے آپ نہیں سوچ سکتے. آپ
حدیث میں خود آتا ہے کہ ولا خطر علی قلب بشر، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہے. لیکن آپ ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جنت کے رائٹ سائڈ میں ایک درخت ہے، بیر کا درخت. سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ ذکر بیر کا درخت ہے. وہ بیر کا درخت کیسا ہے؟ بیر کتنا ہے؟ چھوٹا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بیر بالکل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بیر ہوگا، مٹکی معلوم ہے اتنا بڑا بیر ہوگا، مٹکی کا اتنا بیر ہوگا. اچھا پتے کتنے ہوں گے؟ بیر کا درخت کا پتا کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھی کے کان کے برابر. ہاتھی کے کان کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا پتے ہوں گے. یعنی کہ بیر ہنڈی کی طرح، اور اس میں جو ہے نا پتا جو ہے نا ہاتھی کے کان کی طرح، یعنی کہ اتنا عظیم درخت ہوگا. اچھا اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نا اس میں جو ہے نا سونے کے کیا ہوں گے؟ پرندے ہوں گے. سونے کے پرندے. اللہ کے لیے آسان ہے. آپ بول سکتے ہیں صاحب سونا کیسا اڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کے پرندے ہوں گے اور اس کے اطراف فرشتے رہیں گے. یہ جنت کے رائٹ سائڈ ہے. اس کے بعد جو ہے نا جنت ہے، وہاں جنت. وہی اللہ فرمایا کہ فی جنت عالیہ، جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے. ساتواں جب بھی جنت کا ذکر آئے، عبداللہ بن بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ، جب جنت والے آیت سے گزرے تو آپ اللہ سے جنت مانگو. بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اگر آپ جہنم والے آیت سے گزرے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو. اگر آپ 3 مرتبہ بولیں گے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، جنت خود بولے گی اللہ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. آپ ابھی بولو، ابھی آپ جو ہے نا 3 مرتبہ جو ہے نا یہ دعا پڑھو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ قطوفها دانیہ. قطوف وہ دانیہ، یعنی کہ یہاں جو مطلب ہے قطوف بولتی ہے نا جیسا کہ آم کا پورا، جیسے انگور کا پورا خوشہ، اسے بولتی ہے کہ قطوف. آپ دیکھتے ہیں کہ انگور اس کا 50-60 دانے ہوتی ہیں، اسے بولتی ہے کہ قطوف. دانیہ ہمارے قریب ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ آپ جنت میں بیٹھے رہیں گے، آپ خواہش کریں گے میں آم کھاؤں، جنت کا درخت خود بخود آپ کے پاس آئے گا، آ کے جھک جائے گا، جھک جائے گا آپ کے پاس. قطوفها دانیہ. جب بعض ہم کیا کریں گے، اوپر درخت ہے تو ہم اٹھ کر اچھل کر جو نا ہم توڑتے ہیں، نہیں، آپ بیٹھے رہیں گے جنت میں، سیب کھانے کی خواہش ہے، خود بخود درخت آ کے آپ کے سامنے جھک جائے گا. قطوفها دانیہ، اسے بولتی ہے قطوفها دانیہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کلو، کھاؤ، واشربو، اور مزے کرو. ہے لوگو تم کھاؤ اور مزے کرو. کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنی ان، مزے سے. ہنی ان، مزے سے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو مزے سے، کیونکہ آج دنیا میں کئی لوگ شوگر پیشنٹ ہیں، شکر کھاتے کھاتے ڈرتے ہیں کہاں شوگر ہو جاتا ہے، کہ نمک کھاتے کھاتے ڈرتے ہیں کہاں بی پی ہو جاتا ہے. کہ دنیا میں جب ہم لوگ کھاتے ڈر ڈر کے کھاتے، کہیں یہ کھا تو نہ بیماری ہو جائیں گا، نا کہیں یہ کھا تو سردی ہو جائیں گا، نا ہوتا نا دنیا میں. لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی ڈر نہیں ہوگا. جنت میں کھاؤ پیو ہنی ان، مزے سے، کچھ ڈر نہیں، مزے سے تم کھاؤ پیو. اچھا بما اسلفتم، جو تم نے گزارا ہے، فی الایام الخالیہ، ای دنیا میں جو تم نیک عمل کیا ہے، اس کے بدلے جنت میں تم کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ. بلکہ جنت میں امام طبری جو مشہور مفسر ہیں وہ ذکر کرتی ہے کہ انسان جنت میں بیٹھا رہے گا، اوپر سے پرندہ گزرے گا تو انسان خواہش کرے گا کہ وہ پرندہ کھاؤں میں. خود بخود پرندہ آ کے آپ کی گود میں گر جائے گا. کیسا؟ بن کر، پورا پکا کر پرندہ آ کے، آپ آدھا کھائیں گے پھر آپ کو پیٹ بھر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس پرندے کو زندہ کر کے آسمان میں اڑا دے گا. یہ اللہ کے لیے آسان، اللہ کے لیے آسان ہے، ہماری سوچ نہیں بلکہ اللہ کے لیے آسان ہے. تفسیر میں آپ دیکھیں کئی باتیں جو نا جنت کے متعلق جو نا ذکر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ سورہ غاشیہ کی تفسیر میں ہم معلوم کریں، کیونکہ جنت کے بارے میں وہاں کئی چیزیں جو نا وہاں سورہ غاشیہ میں جو نا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ دینے کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پس رہا جس کو دیا جائے گا اس کی کتاب، اس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں. الٹے ہاتھ میں نام اعمال. اچھا الٹے ہاتھ میں کیسا دیں گے؟ ایک ہوتا ہے کہ ایک تفسیر ایک سیدھا الٹے ہاتھ میں دیں گے، دوسری جو تفسیر ہے اس کے ہاتھ کو پیٹ کے پیچھے کر دیں گے. ہاتھ کو پیٹ، یعنی کہ وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا کافروں، ہاتھ کو پیٹ پیچھے کر کر جو نا نام اعمال دیں گے. اچھا ایک جو تفسیر جو ہے نا
جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا یہ ہاتھ جو ہے نا یا سینے کی ہڈی جو ہے نا توڑ دی جائے گی, توڑ کر یہ ہاتھ یہاں سے گھسائیں گے کافروں کے الٹا ہاتھ, پھر پیٹ کے پیچھے لائیں گے, وہاں ان کو نام اعمال دیں گے. یعنی کہ الٹے ہاتھ میں دینے کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ کو پیٹ کے پیچھے کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, کیسا کریں گے, یہاں سے ہڈی توڑ کر جو ہے نا یہاں سے ہاتھ گھسائیں گے کافروں کا, پیچھے نکال کے جو ہے نا ان کو نام اعمال دیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دے, الٹے ہاتھ پہ نام اعمال نہ دے. جب کافر نام اعمال الٹے ہاتھ میں لیے گا, وہ بولا کہ فیقول, کافر بولے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش مجھے نام عمل دیا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. کیونکہ نام عمل میں لکھا رہے گا نا وہ جہنم میں داخل ہوگا. کافر نام عمل میں لکھا رہے گا, بلکہ کافر دیکھے گا کہ جہنم میں جب جو کافر حشر کے میدان میں ہوگا, جہنم پکارے گی تو کافر میرے پاس آ, میرے پاس آ, جہنم پکارے گی. تدعو من ادبر وتولى, جہنم پکارے گی. تو اس طرح جو ہے نا یہاں کافر نام اعمال لینے کے بعد بولے گا کہ کاش مجھے نام اعمال ہی نہ ملا تو کتنا اچھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا یہ عقیدہ ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, حساب و کتاب کچھ نہیں, سب جھوٹ ہے. آج بھی کافر کیا بولتے ہیں, نہیں حساب و کتاب سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں. آج کافروں کا یہی عقیدہ ہے, ایسا سب نہیں ہے. بلکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب ہے, بالکل ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. اچھا, جب کافر کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا تو کافر کیا بولے گا, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میں قبر ہی میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ یہ سب کب ہو رہا, قبر سے اٹھنے کے بعد. کافر بولے کہ کاش میں قبر ہی میں میری زندگی ہوتی تو وہی بس کافی تھا. لیکن حشر کے میدان کو آئے, وہاں جہنم کو دیکھا, کافر عذاب پر عذاب, عذاب پر عذاب. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے جو نا کافر جو نا بڑے افسوس سے کہے گا کہ کاش میں قبر ہی میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بعد یہ کافر بولے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال بھی مجھے کام نہیں آیا. یہ جو مال ہے یہ کچھ بھی کام نہیں. انسان کیا بولتا ہے اس دنیا میں, کوئی بھی بڑا سا بڑا کام ہے, پیسہ دے کے کام نپٹاتا, کام کر لیتا ہے, پیسہ دے کے, رشوت دے کے, پیسہ دے کے وہ کام کر لیتا ہے. لیکن جب کافر جہنم میں داخل ہوگا یہ پیسہ بھی اس کا کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفق مال ولا بنون, وہاں کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا, کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا پیسہ بھی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد کافر بولے گا کہ ہلاک عنی سلطان, میں دنیا میں بادشاہ تھا, آج میرا کوئی پاور نہیں ہے, میری بادشاہ بھی مجھ سے ختم ہو گئی, میرا پاور بھی مجھ سے ختم ہو گیا. یعنی کہ کافر یہ بولے گا جناب میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا, ہلاک عنی سلطانیہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. انشاءاللہ جو نا ہم چوتھے ایپیسوڈ میں ہم معلوم کریں گے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ جب حشر کے میدان ہوگا وہاں تمام کو ان کے نام اعمال دیا جائے گا. جو لوگ نیک ہی ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ انسان خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا کہ تم میرے نام اعمال لو, پڑھو, اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. وہ انسان جنت میں خوشی خوشی ہوگا اور جنت میں بیٹھا بیٹھا رہے گا جو نا خود بخود جو نا درخت آ کے اس کے پاس جھک جائے گا. وہ بڑے آسانی سے آم موز جو بھی ہے توڑ کے جو نا کھائے گا. پھر جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیں گے وہ کہے گا کہ کاش مجھے نام اعمال ہی نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, مجھے نام اعمال ہی نہ دیا تو کتنا اچھا ہوتا. یہاں تک کہ کافر بولے گا کہ کاش میری زندگی قبر ہی میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور کافر یہ بھی بولے گا مال بھی مجھ سے کام نہیں ہے, کیونکہ یہ مال آج میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, یہی مال دے کے آپ جہنم سے بچ جاؤ. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, آپ کو لاکھ روپے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھجور کا ایک ٹکڑا تم صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ. بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک انگور کا ایک دانہ صدقہ کرتے تھے. وہی جو ہے نا کافر بولے گا کہ میرا مال مجھے کام نہیں آیا, اور جو میرا جو پاور تھا دنیا میں وہ بھی سب جو ہے نا ختم ہو گیا. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ حاقہ آیت نمبر 29 تک. سبحانک, آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.